معزز سامعین، یہ سن 1900 کی بات ہے۔ ضلع سرگودا میں دریائے جہلم کے کنارے گوندلوں کی وسیع آبادیاں تھیں۔ یہ لوگ اس زمانے کے مطابق ہر لحاظ سے خوشحالی اور فارغ البالی کی زندگی گزار رہے تھے۔ صحتوں کا یہ عالم تھا کہ ایک نوجوان ایک وقت میں 12 سیر دودھ پی جاتا، سالم بکرا بھون کر کھا جاتا اور ایک ہی حلے میں دریا کو تیر کر عبور کر جاتا اور دوسرے کنارے کو چھو کر فوراً ہی واپس آ جاتا۔ گوندلوں کی ایسی ہی ایک آبادی کا ایک نوجوان سب سے بانکا سجیلا تھا۔ صحت، جوانی، فارغ البالی اور قبیلے کی قوت کا گھمنڈ، اور سب سے بڑھ کر خوف خدا سے بے نیاز۔ چنانچہ یہ نوجوان اپنے انداز و اطوار میں شتر بے بہار بن گیا تھا، اور لاٹھی ہاتھ میں لے کر، شاہانہ لباس پہن کر وہ اہلی کی گلیوں میں عاد و ثمود کی ذہنیت کا مظاہرہ کرتا اور گردن تانے اکڑتا ہوا نظر آیا کرتا۔ ایک روز ساون کے مہینے میں، جبکہ بارشوں نے سارا گرد و غبار دھو دیا تھا اور موسم بہت خوبصورت تھا، یہ نوجوان دیدہ زیب لاچا اور لمبی قمیض پہن کر، سر پر ترے دار پگڑی رکھ کے اور ہاتھ میں اپنا محبوب ہتھیار بلم لے کر دریا کے کنارے اپنی بھینسوں کو دیکھنے کے لیے نکلا۔ واپسی پر اسے راستے سے ہٹ کر ایک جھونپڑی نظر آئی، جس کے سامنے 2 بچے کھیل رہے تھے۔ قریب ہی ایک کتیا آنکھیں بند کیے لیٹی ہوئی تھی اور اس کے 2 ننھے پلے اس کے تھنوں سے لیٹے دودھ پی رہے تھے۔ نوجوان گوندل کتیا کے قریب آیا تو کتیا گررانے لگی۔ نوجوان کا پارا یکدم چڑھ گیا۔ وہ اس علاقے کا بے تاج بادشاہ تھا، جس پر کوئی انسان بھی ٹیڑھی آنکھ دیکھنے کی جرت نہ کرتا تھا، چہ جائے کہ ایک حقیر پلید کتیا یہ جسارت کرے۔ گوندل نے ایک قدم آگے بڑھایا تو وہ پھر غرائی۔ اس پر اس نے غضبناک نگاہوں سے دیکھا اور اگلے ہی لمحے اس نے بلم کی انھی کتیا کے پیٹ میں اتار دی۔ وہ چیخی، بلبلائی، تڑپی اور پھر ٹھنڈی ہو گئی۔ بے گناہ کتیا مر گئی۔ جھونپڑی کے دونوں لڑکے خوب روئے۔ کتیا کے دونوں بے زبان بچے چیختے رہے۔ ان کے سوا کسی نے اس ظلم پر احتجاج نہ کیا اور بات آئی گئی ہو گئی۔ اس واقعے کو چند ہی روز گزرے تھے کہ ایک روز اس نوجوان گوندل کا اپنے چچا زاد بھائی سے جھگڑا ہو گیا، اور اس کے دوسرے ہی روز رات کو وہ قتل ہو گیا۔ قاتل لاش کو دریائے جہلم میں بہا آئے، لیکن اگلی صبح لاش اس مقام پر کنارے سے آ لگی جہاں نوجوان گوندل کی بھینسیں بیٹھی جگالی کر رہی تھیں۔ چنانچہ مقتول کے باپ نے مذکورہ نوجوان ہی کو قاتل قرار دیا اور تھانے میں FIR درج کرا دی۔ اسے گرفتار کر لیا گیا اور گجرات جیل بھیج دیا گیا۔ مقدمہ سیشن سپرد ہوا۔ سیشن جج میاں والی انگریز تھا۔ وہ گھوڑے پر سوار ہو کر شاہپور آیا، پھر دورہ کرتے ہوئے گجرات پہنچا۔ وہیں کیس کی سماعت ہوئی اور نوجوان گوندل کو موت کی سزا ہوئی۔ 1.5 سال کے عرصے میں تمام اپیلوں کا فیصلہ ہو چکا تھا جو سب اس کے خلاف گئیں۔ صرف وائسرائے کی رحم کی اپیل کا فیصلہ باقی تھا۔ ملزم کو یقین تھا کہ اسے پھانسی نہیں ہو سکتی کہ وہ بے گناہ تھا، اس نے یہ قتل نہیں کیا۔ قاتل اور لوگ تھے جن کی لڑکی کے ساتھ مقتول کے ناجائز تعلقات تھے، لیکن اس وقت اس کی ہمت جواب دے گئی جب ڈسٹرکٹ جیل جھنگ کی کال کوٹھری میں اس نے سوتے ہوئے خواب دیکھا کہ سامنے ایک زنجیر عدل لٹک رہی ہے۔ لگتا تھا اس کا دوسرا سرا آسمان میں کہیں پیوست ہے۔ بے قرار ہو کر وہ اس کی طرف بڑھا تاکہ وہ زنجیر ہلائے اور اپنی بے گناہی ثابت کرے، لیکن جب وہ زنجیر کے قریب پہنچا تو وہی کتیا اپنے 2 بچوں کے ساتھ اس کے راستے میں حائل ہو گئی اور اس طرح گررانے لگی کہ وہ سخت خوف زدہ ہوا۔ اس کی نیند کا سلسلہ ختم ہوا تو وہ پسینے میں تر بتر تھا۔ رات کا باقی حصہ اس نے رونے اور توبہ استغفار میں گزار دیا۔ انجام کار وہی ہوا جس کا اسے ڈر تھا۔ وائسرائے سے ٹیوانوں نے بھی سفارش کی، مگر وہ مسترد ہو گئی، اور آخر کار 5 اگست 1906 کو نوجوان گوندل کو صبح 4 بجے پھانسی پر لٹکا دیا گیا۔ اس کی لاش خلاف معمول
دیر تک پھڑپھڑاتی رہی۔